بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترمہ معروف نجیب عورت کی وفا کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ بیان کرتی ہیں کہ 2 سال قبل وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئی ہوئی تھیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو ویل چیئر پر بٹھا کر طواف کعبہ کر رہی ہیں۔ میاں بیوی کی عمر 40 سے اوپر اور 50 سے نیچے لگ رہی تھی۔ بظاہر دونوں صحت مند تھے، لیکن اس کے شوہر کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کسی طرح اس خاتون سے ملاقات کر سکوں، مگر وہ طواف میں مشغول تھیں اور میں اپنی عبادت میں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ رب کے گھر جا کر تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جب میں عبادت سے فارغ ہو کر اپنے ہوٹل میں واپسی آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون بھی اپنے شوہر کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہمارے ہی ہوٹل میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے ہائی ہلو کیا اور پھر ان سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے مدعے پر آتے ہوئے ان خاتون سے سوال کیا، آپ کے میاں بظاہر ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سفر کرواتی ہیں؟ میرا سوال سن کر عورت پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے کن نظروں سے اپنے میاں کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کر کے سو چکا تھا، یا شاید جاگ بھی رہا ہو تو ہمیں مکمل طور پر اندازہ نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرے میاں مستری تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ میری شادی کے صرف 1.5 ماہ بعد ہی میرے میاں ایک بار کراچی میں ایک بلند دوبارہ عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اچانک وہ زمین پر آ گرے۔ اس حادثے کے بعد وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل نہیں سکے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پاؤں پر نہ چل سکیں، وہ اپنے بطور شوہر حقوق ادا کرنے سے بھی مکمل طور پر مفلوج ہو گئے تھے۔ میرے میاں نے مجھے کئی بار کہا تھا میں ان سے طلاق لے کر کسی اور سے نکاح کر لوں۔ مجھے یہ کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب میرے حقوق نہیں پورے کر سکتے۔ مجھے اس وقت ایک مکمل مرد کی ضرورت ہے، لیکن میں ان کو مجازی خدا تسلیم کر چکی تھی۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کرنے کے بجائے میں نے ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا میں نے ان کی رائے کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ مسترد کر دیا اور ان کے ساتھ نبھانے لگی۔ میرے لیے رزق کمانے میں بہت سی مشکلات آئیں۔ کئی مواقع زندگی میں ایسے آئیں کہ میں اپنے شوہر کو کھانا دیتی اور خود بھوکی رہتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں اپنے حصے کے کھانے کے پیسے بچا کر اپنے شوہر کی دوا خرید لائی۔ سب سے مشکل عمل یہ تھا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا ہوتا تھا تاکہ اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ بھر سکوں، اس کی دوا کا انتظام کر سکوں، اور اس کام کے ساتھ ساتھ مجھے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہوتی تھی۔ انہیں ہر وقت میری ضرورت ہوتی تھی اور اپنے آپ صرف اپنا پانسا بھی نہیں پلٹ سکتے تھے۔ اس دوران مجھے دکھ صرف ایک بات کا ہوا کہ میرے مسلمان بھائی جو میرے حالات سے واقف تھے، بجائے اس کے کہ وہ میرا سہارا بنتے، میری مدد کرتے، میرے محافظ بنتے، الٹا انہوں نے میری عزت پر حملے شروع کر دیے۔ لوگوں نے زبردستی میری عزت لوٹنی چاہی، کئی لوگوں نے محبت کی جال میں پھینکے، کئی لوگوں نے پیسے کی عوض مجھے خریدنا چاہا اور بہت ساروں نے نکاح کا جھانسا دیا، مگر الحمدللہ میں ہر ایک کی چال سے محفوظ رہی۔ اللہ نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا۔ اتنی بڑی قربانی صرف اللہ کی رضا کی خاطر دی تھی۔ اس کی عوض اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ اللہ میں زندگی میں ایک بار تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، میں ایک بار وہاں کی پاک فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی، میری دعا قبول کر لی اور میرا رزق حلال میں اتنی برکت ڈالی کہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر آ گئی ہوں اور یہاں اللہ تعالیٰ کو پکار کر بتا رہی ہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ میں تم کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ شوہر کی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اسے کبھی چھوڑنا نہیں، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاتون نے مجھے دعائیں دی اور رخصت کر دیا۔ لیکن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک عورت نباہ کرنا چاہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی، چاہے اس کے لیے اس کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ میں نے ان سے ایک بار پھر دعاؤں کی التجا کی اور وہاں سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔